السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق ہمارے روزانہ کی عبادت یعنی نماز سے ہے، اور وہ موضوع ہے جو لوگ نماز اونچی آواز میں پڑھتے ہیں۔ کیا نماز اونچی آواز میں پڑھنا درست ہے؟ کیا ہر نماز میں آواز بلند کرنی چاہیے؟ کیا دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی آواز بھی عبادت شمار ہوتی ہے؟ اور اسلام اس بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس اہم موضوع کو سمجھنے میں کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، نماز اسلام کا دوسرا ستون ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی سارے اعمال بھی آسان ہو جائیں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے نماز کے ہر حکم کو سمجھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے وقت بہت اونچی آواز اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ آس پاس موجود لوگوں کی توجہ بھی ہٹ جاتی ہے، اور بعض اوقات دوسرے نمازیوں کی نماز میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنی نماز میں نہ بہت آواز بلند کرو اور نہ بالکل پست، بلکہ ان دونوں کے درمیان جو راستہ ہے وہی اختیار کرو۔ یہ آیت ہمیں اعتدال کا سبق دیتی ہے۔ اسلام ہر معاملے میں توازن سکھاتا ہے، نہ حد سے زیادہ اور نہ حد سے کم۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھا کہ وہ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، لہٰذا ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو۔ سوچئے، اگر قرآن کی تلاوت میں بھی دوسروں کو تکلیف دینا پسند نہیں تو نماز میں دوسروں کی توجہ خراب کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن نمازوں میں آواز بلند کی جاتی ہے؟ فجر کی نماز، مغرب کی پہلی 2 رکعتیں اور عشاء کی پہلی 2 رکعتیں، ان میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے۔ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، لیکن ظہر اور عصر میں قرات آہستہ کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اتنی آواز سے پڑھے کہ خود سن سکے، لیکن چیخنا یا دوسروں کی نماز متاثر کرنا اسلامی تعلیمات کے مطابق مناسب نہیں۔ میرے عزیز دوستو، عبادت کا مقصد دکھاوا نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ کبھی کبھی شیطان انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ جتنی اونچی آواز ہوگی اتنی زیادہ نیکی ہوگی، حالانکہ نیکی کا تعلق اخلاص سے ہے، آواز کی بلندی سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ عمل تھوڑا بھی ہو تو بہتر ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو، لہٰذا عبادت میں اصل چیز دل کی کیفیت ہے۔ سوچئے، اگر ایک شخص اونچی آواز سے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے 10 لوگوں کی توجہ ہٹ رہی ہے تو کیا یہ مناسب عمل ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اسلام دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے۔ مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، سکون کا مقام ہے، عبادت کا مرکز ہیں۔ اگر ہر شخص اپنی آواز سب سے اونچی رکھنے کی کوشش کرے تو مسجد عبادت کی جگہ کے بجائے شور کی جگہ بن جائے گی۔ نماز انتہائی خوبصورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات واضح ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، نہ دکھاوا، نہ غرور، نہ لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ دوستو، ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیے کہ میں نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، لوگوں کے لیے یا اللہ کے لیے؟ اگر جواب اللہ ہے تو پھر ہمیں اخلاص پیدا کرنا ہوگا۔ کئی لوگ خوبصورت آواز رکھتے ہیں اور قرآن بہت اچھے پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا استعمال حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اچھی آواز عبادت کے بجائے شہرت کا ذریعہ بن جائے۔ نماز میں عاجزی، انکساری اور خشوع و خضوع سب سے عام ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، آواز کی اونچائی کو نہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو دوسرے نمازیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو گھر والوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اعتدال اختیار کریں۔ اسلام خوبصورتی کو پسند کرتا ہے لیکن اعتدال کے ساتھ۔ اسلام عبادت کو پسند کرتا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ۔ اسلام آواز کی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے لیکن تکلیف کے بغیر۔ آج عہد کریں کہ طریقے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت نبوی کے طریقے کے مطابق ہم نماز ادا کریں گے، کہ نہ ضرورت سے زیادہ بلند آواز رکھیں گے اور نہ ضرورت سے کم، بلکہ سنت کے مطابق۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی نماز وہ ہے جس میں دل حاضر ہو، آنکھوں میں عاجزی ہو اور نیت خالص ہو۔ اگر آپ نے آج کی یہ بات سنی اور اس سے کچھ سیکھا تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا۔ شاید آپ کی وجہ سے کسی کی نماز بہتر ہو جائے، کسی کا خشوع بڑھ جائے اور کسی کو سنت سمجھنے کا موقع مل جائے۔
اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر